اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور اندھا دھند گرفتاریاں کی، لوگوں کو مارا، بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے گئے، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو شروع ہوا ہے۔ جہاں اور کراچی کے علاقوں میں ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا گیا، وہاں اس علاقے میں بھی ایم کیو ایم کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں ایم کیو ایم کے کارکنان، ان علاقوں کے جو کارکن ہیں وہ گرفتار ہیں۔ پھر گزشتہ یعنی ایک طرف آپریشن چل رہا ہے، کراچی میں امن و امان کی بحالی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب اس علاقے میں اور کراچی کے اور دیگر تمام علاقوں میں آپ کا اپنا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز آل ٹائم ہائی ہیں۔ کراچی میں لوگ موبائل لے کے نکلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ان سے موبائل چھین لیا جائے۔ شادی سے نکلنے والی، تقریبات سے نکلنے والی خواتین کو گن پوائنٹ پہ روک کر زیورات چھین لیے جاتے ہیں، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں۔ اگین 1992 میں جو تھا کہ آپریشن ہوگا کرمنلز کے خلاف، اس کا رخ ایم کیو ایم کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ایکچوئل کرمنلز ہیں، جنہوں نے زندگی لوگوں کی اجیرن کی ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اس علاقے میں جو کچی بستیاں ہیں، جہاں پر کلدم تنظیموں کے عناصر بہت عرصے سے پنپ رہے ہیں سرکاری سرپرستی کے اندر، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس کی سرپرستی ہے، وہ عناصر ان بستیوں میں آتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کل جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کل بھی اس علاقے میں ایک گھر میں گھس کر پورے خاندان کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ لیا گیا، ایک ایک چیز گھر کی لے گئے۔ پولیس نے ان کرمنلز کے خلاف جب کوئی ایکشن نہیں لیا تو علاقے کے عوام نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا، پولیس اور رینجرز کی بے حسی پر، ان کی نااہلی پر، ان کے جانبدارانہ رویے پر کہ ایم کیو ایم کا کارکن موجود ہونے کی اطلاع پر تو فوراً چھاپا پڑتا ہے، لیکن کرمنلز دندناتے پھر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم ہائی ہے، گھروں میں گھس کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، موبائل فون، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، زیورات، جان، مال، عزت، آبرو، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ جب اس لاقانونیت پر، اس مجرمانہ غفلت پر، پولیس اور رینجرز کے جانبدارانہ رویے پر علاقے کے عوام باہر نکلی، تو آپ بے حسی پولیس کی دیکھیے کہ پولیس نے کرمنلز کے خلاف تو کبھی ایکشن نہیں لیا، لیکن ان لوگوں کے خلاف پولیس فوراً فعال ہو گئی، ایکٹیو ہو گئی، رینجرز آ گئی، اور اس کے بعد پولیس نے ان مظاہرین پر اندھا دھند شیلنگ کی، فائرنگ کی، لاٹھی چارج کیا۔ آپ کے اپنے چینلز نے لائیو وہ شارٹس دکھائے کہ کس طرح خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کس طرح اورنگی کے اس غریب علاقے کے لوگوں کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے، کس طرح ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ کر پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کل رات اس علاقے میں خوف کا وہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا کہ 1980s کا دور واپس آ گیا ہے، جب کراچی میں علی گڑھ اور قصبہ کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور گھنٹوں قتل عام ہوتا تھا مہاجروں کا، یا 30 ستمبر کو حیدرآباد کا سانحہ، یا پکا قلعہ کا میسیکر، یا 31 اکتوبر کا میسیکر۔ کل سوشل میڈیا پر اسی طرح کے واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پر میسیجز چل رہے تھے کہ آج ہمارے گھر پھر محفوظ نہیں ہیں، لوگوں نے کل پھر جاگ کر رات گزاری، 50 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں، اور المیہ یہ کہ آج اصغر امام نامی علاقے کے ایک جو رہائشی تھے، جن کو کل پولیس کی ڈائریکٹ فائرنگ سے گولیاں لگی تھیں،
آج وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے۔ اصغر امام کو افغانستان سے آئے ہوئے کسی جہادی نے نشانہ نہیں بنایا، اصغر امام کو کسی غیر ملک سے آئے ہوئے دہشت گرد نے نشانہ نہیں بنایا، اصغر امام کو پاکستان کی پولیس نے فائرنگ کر کے شہید کیا ہے۔ اور سندھ کے آئی جی، جن کا بیان آپ سب نے میڈیا پہ پڑھا ہوگا کہ کراچی آپریشن میں حصہ لینے والے تمام پولیس آفیسرز کو نشانہ بنا کر مار دیا گیا۔ کل سندھ کے جو گورنر لگائے گئے جن کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں، جن کو وائس رائے کے طور پر یہاں لایا گیا ہے، جو سندھ میں کئی اشروں سے ایک روایت رہی تھی کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ، کیونکہ کبھی کوئی مہاجر اردو بولنے والا نہیں بنایا گیا تو کم از کم گورنر ایک اردو بولنے والا ہوگا، ایک مہاجر ہوگا، لیکن وہ روایت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم کر دی۔ اور اس وقت کراچی میں کسی پوزیشن پر، کسی اہم عہدے پر آپ کو کوئی مہاجر نہیں ملے گا۔ اکثریت کا شہر، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اور اس شہر کے آئی جی فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو پولیس والوں نے حصہ لیا ان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ کل گورنر نے بھی یہی بکواس کی، یہی ہرزہ سرائی کی۔ گورنر صاحب، آپ نے پولیس والوں کی تو بات کی، آپ کا قصور نہیں، آپ کا اس شہر سے تعلق نہیں، آپ کا اس زمین سے کوئی رشتہ نہیں، آپ کو ان لوگوں سے رشتہ نہیں جن پر حاکم بنا کر آپ کو بھیج دیا گیا ہے۔ کاش آپ نے اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، لانڈی، کورنگی، مریض، شاہ فیصل، لائنز ایریا، نیو کراچی، نارتھ کراچی، رنچوڑ لائن، پاک کالونی، آپ نے ان بستیوں میں جا کے دیکھا ہوتا جہاں 20,000 سے زائد نوجوانوں کو 90s کے آپریشن میں شہید کیا گیا، اور آپ کے اپنے وزیر اعظم کی حکومت کو برطرف کیا گیا ماورائے عدالت قتل پر، پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا گیا ماورائے عدالت قتل کے الزام میں۔ ان 20,000 لوگوں کے گورنر صاحب قاتل کہاں ہیں؟ اور کل جو اصغر امام شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کہاں ہیں؟ میں نے پچھلی بریفنگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ریاست لوگوں کو انصاف نہیں دیتی، جب ہائی وے پر لے جا کر روزانہ 6 اور 8 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، جب پولیس والے گھروں میں گھس کے، رینجرز والے گھروں میں گھس کے خواتین کی بے حرمتی کریں گے، لوگوں کو گرفتار کریں گے، ان پر غیر انسانی 3rd ڈگری ٹارچر کریں گے، ان کی لاشیں پھینک دیں گے، ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ان سے رشوتیں وصول کریں گے، لوگوں کو غائب کر دیں گے، اور ریاست ان لوگوں کو انصاف نہیں دے گی، تو جناب والا پھر لوگوں کو انصاف نہ ملنے پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ ریاست کی ناکامی ہوتی ہے۔ اگر ریاست پاکستان نے 20,000 لوگوں کے قاتلوں کو سزا دے دی ہوتی تو ان شہیدوں کے لواحقین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، اور آج پھر ریاست ناکام ہو رہی ہے، آج پھر اصغر امام شہید ہو رہے ہیں، آج پھر وقاص شہید ہو رہے ہیں، آج پھر آفتاب احمد شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب یہ کہہ کے گئے جب آفتاب احمد کو شہید کیا گیا، جب آفتاب احمد کو شہید کیا گیا، یہ آفتاب احمد شہید جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے، جن کے جسم میں باقاعدہ رینجرز نے باقاعدہ ڈرل کیا، تصویریں موجود ہیں، یہ رینجرز نے ڈرل کیا، اور جناب والا یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، اس واقعے پر ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے،
केनिथ रॉथ की ट्वीट्स हैं इस बारे में, और सबसे बढ़कर उस वक्त के डीजी रेंजर्स, ये एमनेस्टी की रिपोर्ट, उस वक्त के डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर का एडमिशन मौजूद है कि हाँ, आफ्ताब अहमद को हिरासत के दौरान टॉर्चर का निशाना बनाया गया। जनरल राहिल शरीफ ने ऐलान किया कि आफ्ताब अहमद के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोई कातिल आज तक सामने नहीं आया। जनरल राहिल शरीफ साहब 1.5 अरब रुपए की लैंड लेकर रिटायर हो गए। आफ्ताब अहमद शहीद के लवायकीन आज तक इंसाफ को तरस रहे हैं। अब इस नाइंसाफी पर अगर आफ्ताब अहमद का बेटा, भतीजा, भांजा, भाई, कोई पड़ोसी फ्रस्ट्रेशन में कानून अपने हाथ में लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रियासत है जो लोगों को कानून अपने हाथों में लेने पर मजबूर करती है। आज गवर्नर साहब, आपने जो कल टीवी पर आके इंटरव्यू दिया और जो आईजी सिंध फरमाते हैं कि कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को निशाना बनाया गया, तो जनाब अगर पुलिस वाले जो निशाना बने और गलत बने, क्योंकि अगर रियासत इंसाफ करती और अगर ये पुलिस वाले किसी जुर्म में मुलव्विस थे तो इन पुलिस वालों को इंसाफ और कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। और जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया, मजबूर होकर लिया, अगर उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें इस पर भी एतराज है कि अब तक जो 15-20 हज़ार लोग जो शहीद किए गए, जिनकी शहादत के वाक़े में मुलव्विस होने पर 2 हुकूमतें बरतरफ की गई, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? जो लोग शहीद किए गए उनमें अल्ताफ भाई के ये 70 साल से ज़ायद उम्र के बड़े भाई नासिर हुसैन शहीद, नासिर भाई जो हैं ये पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजिम थे, गजेटेड ऑफिसर थे। हिजरत के बाद पाकिस्तान की खिदमत की इन्होंने, ए पॉलिटिकल, गैर सियासी, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इनका। इनका वाहिद जुर्म ये था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब ऑपरेशन कर रही थी तो ये अल्ताफ भाई के बड़े भाई थे, सिर्फ ये जुर्म था इनका। ये अल्ताफ भाई के भाई नासिर जो भाई शहीद कर दिए गए, उनके साहबजादे अल्ताफ भाई के भतीजे आरिफ हुसैन, एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, 28 साल की उम्र। गवर्नर साहब, आईजी सिंध साहब और वो तमाम लोग जो कराची ऑपरेशन के ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो इस सवाल का जवाब दें कि ये जीते जागते लोग या ये लोग जिनकी हजारों की तादाद में लिस्टें हुकूमत पाकिस्तान, एमनेस्टी और यूएन को दी जा चुकी हैं, इनके कातिल आज के दिन तक कहां हैं? वो 28 अफराद जिनके बारे में चौधरी शुजात हुसैन ने ये फरमाया, वीडियो मौजूद है हमारे पास, बयान मौजूद है कौमी असम्बली में उनका, केएमकेएम के कारकुनों को मारकर मारगला की पहाड़ियों में दफना दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। 28 जीते जागते इंसानों को कराची से गिरफ्तार करके मारगला ले जाकर मार दिया गया। कातिल नहीं, कहां है कातिल इनके? शर्म आनी चाहिए गवर्नर साहब और आईजी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पुलिस वालों की बात करते लेकिन उन 20,000 इंसानों की, जीते जागते इंसानों की बात नहीं करते जिन्हें बेरहमी से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कत्ल कर दिया। आप लाकानूनियत के जो बीज बो रहे हैं उससे फूल नहीं उगेंगे। आप एक तरफा वाकयात का तस्करा करेंगे, जीते जागते इंसानों को इंसाफ देने से इनकार करेंगे तो लोग भी मजबूर होंगे कि जो अल्लाह ने उन्हें हक दिया है कसास और दीद का, ये
حضرت موسیٰ پر بھی آیا تھا جو 10 کمانڈمنٹس میں بھی ہے, an eye for an eye, a tooth for a tooth. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ صدیوں سے بلکہ ہزارہ برسوں سے انسانی روایت بھی ہے کہ جب خون بہایا جاتا ہے تو جواب میں بھی خون بہایا جاتا ہے. قانون اسی لیے وجود میں آیا تھا کہ لوگ خود انصاف نہ کرنے لگیں بلکہ قانون ان کو انصاف جو ہے وہ پرووائڈ کرے. لیکن جب قانون خود انصاف کا قتل کرنے لگے, جب وردی میں لوگ گھروں میں گھس کے لوگوں کو مارنے لگے, ابھی لندن میں ہی ایم کیو ایم کے ایک کارکن ہے, ان کی شناخت میں نہیں بتا سکتا کہ وہ اور مشکل میں آ جائیں گے, ان کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا گیا اور پولیس اور رینجرز نے, یہ پوری ایویڈنس موجود ہے, 3.5 لاکھ روپے لے کے ان کے بڑے بھائی کو ریلیز کیا ہے. وہ یہاں ساتھیوں نے آپس میں چندہ جمع کر کے 3.5 لاکھ روپے پاکستان بھجوائے. میں حلفی اور قسمیہ یہ بات کہہ رہا ہوں, صرف 1 ہفتے پرانی بات ہے. اس قسم کے ہزارہ واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں. میں نے نہیں لکھا, ایک پختون صحافی نے کل یہ اپنی ٹویٹس میں یہ بات کہی ہے کہ ان علاقوں سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایک ایک آدمی کو 3 مختلف تھانے والے گرفتار کرتے ہیں اور ہر تھانے والے ان کو پیسے لے کے چھوڑتے ہیں. آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ میں رہتے ہیں, جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں کراچی میں رہتے ہیں. سندھ کی حکومت جتنے بھی اس میں جو لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں لوگ کرپشن کر کے ارب پتی بنتے ہیں, سب نے کراچی کو لوٹا ہے. لیکن کسی کو شرم نہیں آتی کہ جا کے اورنگی ٹاؤن میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کو روک سکے. ان پولیس والوں سے ان پولیس والوں کا احتساب کر سکے. لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا انصاف کریں گے تو وہ لوگ ہیں کہ جس دادو میں جہاں سے 3 وزرائے اعلیٰ آئے, جب 7 شریف میں مزار پہ بم دھماکہ ہوتا ہے تو جہاں دھماکے سے لوگ شہید ہوتے ہیں وہاں اس سے زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کی کرپٹ نااہل حکومت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, آپ کے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انسانی اعضاء جانور کھا رہے ہیں. پورے علاقے میں اسپتال نہیں ہیں, ایمبولینسیں نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ بے شرمی سے ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں جو رات میں سفر کر سکیں. وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہیں ہیں؟ 70 سے پیپل پارٹی سندھ کی حکمران ہے, سندھیوں کے پاس اقتدار ہے, وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے. پورے سندھ کا بجٹ ہمیشہ سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں رہا ہے. اندرون سندھ میں آج تک ڈھنگ کے ہاسپٹل اور سانحات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ آپ پنجاب کو گالی اس بارے میں کم از کم نہیں دے سکتے. آپ خود لٹیرے ہیں, سندھ کو آپ لوٹ رہے ہیں. آپ سب نے دبئی میں یا جہاں جہاں آپ کا بس چلا, آج سندھ کے ایک بہت بڑے لیڈر کی وہاں پاریس میں شادی ہوئی ہے بیٹی کی, اس میں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے. جہاں غریب سندھیوں جو سانحے کا نشانہ بنے, ان کے باڈی پارٹس کو کتے کھا رہے ہوں, بلیاں کھا رہی ہوں. جہاں ایمبولینس موجود نہیں, ہاسپٹل موجود نہیں, وہاں بھٹو کے مزار پہ اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. ان کی برسی منانے پہ اربوں خرچ کر دیے جاتے ہیں. وہاں شادیوں, زورانوں, اسرانوں پہ اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ لوگ نہ سندھیوں سے مخلص, نہ پاکستان سے مخلص, نہ کراچی سے مخلص. بہت ناانصافی ہو گئی. میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو لشکر کشی, جو یلغار کی جا رہی ہے اورنگی ٹاؤن میں, یہ بند کی جائے. ہم ایک حد تک صبر کر رہے ہیں, لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہمیں دوبارہ 1980s کے حالات کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور قسمت یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو سرکاری سرپرستی میں وردی کے اندر تبدیل کر کے, فریگمنٹیشن کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کراچی کا مینڈیٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جن لوگوں کو کراچی پہ مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے وہ کراچی کے کسی ایشو پر بولنے کو تیار نہیں ہے, حیدرآباد کے کسی ایشو پر بولنے کو تیار نہیں ہے. کل اورنگی میں گولیاں چلتی رہیں. یہ جتنے پاکستان کا جھنڈا لے کر اور یہ جو جن کو لینڈ کرایا گیا, پیراشوٹ کرایا گیا ہے کراچی میں, جن کی سیاسی جماعتیں سرکاری سرپرستی میں بنوائی جا رہی ہیں, کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا.
इन सब के पास 10-10, 12-12 जो है वो पुलिस और रेंजर्स की स्कॉट चलती हैं। इनमें से किसी में ये अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि जाते इलाके का दौरा करते और ये जुल्म और बर्बरियत बंद करवाते। आज मैं मुतालबा करता हूं कि ये अजहर शहीद के कत्ल का मुकदमा आईजी सिंध और गवर्नर सिंध पर कायम किया जाए, वजीर आला सिंध पर कायम किया जाए। ये पुलिस ब्रूटैलिटी है, इसके जिम्मेदार पुलिस और इंसानियत के एहलकार हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि सिंध में, सिंध के शहरी इलाकों से किसी उर्दू बोलने वाले को गवर्नर लगाया जाए। हमें इस गवर्नर की ज़रूरत नहीं है। इस गवर्नर का ना हमारे शहर से ताल्लुक़ है, ना हमारे वसाइल से कोई ताल्लुक़ है। मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे लापता कारकुनान हैं उनको बाजियाब कराया जाए। अगर आप बाजियाब नहीं कराएंगे, अगर लोग इसी तरह कत्ल होते रहेंगे, लापता होते रहेंगे, तो फिर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोग कानून को अपने हाथों में लेने पर मजबूर होंगे। आज सिंध के तालीमी इदारों में, आज सिंध के सनती इदारों में, दफातर में, सरकारी दफातर में नाम निहाज पाक सरजमीन पार्टी को कायम कराने के लिए बाकायदा बावर्दी लोग जाके धमकियां दे रहे हैं। नौकरियों से निकालने की धमकी दी जाती है कि या तो पीएसपी ज्वाइन करो या पीआईबी जाओ वरना जेल जाओ या नौकरी से फारिग हो जाओ। लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। क्या हमारे इदारों का ये काम है? क्या ये उनका मैंडेट है कि वो अपनी वर्दी को सियासी जमातें बनवाने और तोड़वाने के लिए इस्तेमाल करें? क्या ऐसा करके अल्ताफ भाई जैसे अपील कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब से और जो कराची के साबिक कोर कमांडर थे, जो DGI-SI हैं, जनरल नवीद मुख्तार से, कि खुदारा इस लाकानूनियत का नोटिस लें। हमने माजी में भी कहा और अब भी कह रहे हैं विद एविडेंस कि बावर्दी लोग जाके लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें। लोग गिरफ्तार होते हैं थानों में और रेंजर्स की तहरीर में कहा जाता है पीएसपी ज्वाइन कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। क्या हमारे इदारे मुल्क के दिफा के लिए है, इसके लिए कि उन्हें पीएसपी बनाने और संवारने के लिए लगाया जाए? और फिर हमारे वजीर दाखिला जो कि सबसे बड़े सरपरस्त हैं इस वक्त जिहादी तंजीमों के, वो ये फरमाते हैं कि बरतानवी निज़ाम से मुझे बड़ी मायूसी हुई। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो मामला दोस्ती में रुकावट हैं उनको दूर किया जाए। ये वो वज़ीर आला साहब हैं जो खुद अपने घर बुला के उन जिहादी तंजीमों से मुलाकातें करते हैं जिनको पूरी दुनिया में बैन किया जा चुका है, जिनके सरबराह खुल्ला रियासत पाकिस्तान को और उसके आइन को तस्लीम करने से इनकारी हैं और जो पूरे पाकिस्तान में 75,000 बेगुनाह मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत की जिम्मेदार हैं। आज पाकिस्तान एक बार फिर ब्लीड कर रहा है, आज फिर बेगुनाह शहरियों का खून बह रहा है और सबको पता है कि इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। मैंने नहीं कहा, आज भी ये ट्वीट्स मौजूद हैं कि इस्लामाबाद में एक नया गाजी ऑपरेशन लाल मस्जिद की एक्सटेंशन, एक बड़ी बिल्डिंग, आज तस्वीरें चल रही हैं कि वो फिर बन रही है। जब और ये भी लिखा है ट्वीट्स के अंदर कि सबको पता है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। जनरल बाजवा साहब खुदारा इन चीज़ों का नोटिस लें। MKM पाकिस्तान दुश्मन ना थी ना है। अल्ताफ भाई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इस खुली लाकानूनियत पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। हमारे यहाँ लोग वर्दी से खौफ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ लोग अपने वफादार की वजह से अपनी ज़बानें बंद रखते हैं और सच नहीं बोलते। अल्ताफ भाई का कसूर यह है कि भाई और भतीजे की कुर्बानी देने के बावजूद, जिला वतन होने के बावजूद, मुश्किलात सहने के बावजूद
وہ جھوٹ بولنے پر تیار نہیں ہے. وہ آج بھی سیاہ اور سفید کو سفید کہہ رہی ہیں. وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ MKM نہیں ہے جو کہ میڈیا کو دکھایا جاتا ہے یا پاکستان کے عوام کو بتایا جاتا ہے. اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے, ایسی پالیسیز ختم کی جائیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک روشن خیال, ایک لبرل, ایک ایسی ریاست بنایا جائے جس کا خواب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا اور جس کا انہوں نے کھل کر واضح الفاظ میں اظہار پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں کیا. پاکستان کسی ایک فرقے کا نہیں ہے, کسی ایک مذہب کے اکثریت مسلمانوں کی ضرور ہے, لیکن قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان پر پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا مساوی حق ہے, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں یا وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. یہی پاکستان وہ ہے جس کو الطاف بھائی بنانا چاہتے ہیں. میں یہ بھی آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت 1000 سے زائد کارکنان جیلوں میں ہیں, ان کے گھر والے جب ملنے جاتے ہیں اپنے پیاروں سے جیل میں, تو یہ جیل میں ملاقات کرنا ان کا حق ہے, یہ ان کا قانونی رائٹ ہے. لیکن جیل انتظامیہ, کراچی جیل کی انتظامیہ ہر دفعہ ان سے رشوت لیتی ہے. 1000 سے لے کے 3,000 روپے ہر پیشی پہ ان کو دینے پڑتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں. اب آپ اگر لگائیں ہفتے میں 2-3 لوگ جا رہے ہیں اور ہر دفعہ اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں, تو آپ امیجن کیجیے کہ کتنی بڑی تعداد میں رشوت وصول کی جا رہی ہے. اور یہ غریب لوگ ہیں, پہلی مشکل میں ہیں. ان کے گھر والے وکیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, ضمانتیں کرا رہے ہیں, نوکریوں سے نکالے جا چکے ہیں, گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف ملاقات جو کہ ان کا قانونی حق ہے, اس کے لیے بھی انہیں رشوت کھلانی پڑ رہی ہے. کراچی کے تعلیمی اداروں میں جو MKM اور APMSO کے کارکنان ہیں, ان کے خلاف جھوٹی FIR کٹوائی جا رہی ہیں, PIB سے بھی اور PSP کی طرف سے. اور ہم FIR کٹوائیں کسی واقعے کی تو کبھی رینجرز یا پولیس ہلتی بھی نہیں ہے, بلکہ FIR درج کرانے والے کو گرفتار کر لیتی ہے. ہمارے خلاف اگر کوئی جا کے پولیس اسٹیشن کے سامنے سے کوئی نعرہ لگا کر بھی گزر جائے تو اس کے بعد ساری انسانی حرکت میں آ جاتی ہے اور اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ینگ اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم الطاف بھائی کا ساتھ چھوڑ دو. اگین یہ سب عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو وردی میں ہیں, جن کا کام قانون کا تحفظ کرنا ہے, قانون کی وردی کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ظلم اور بربریت بند کی جائے. الطاف بھائی نے اپنے خطابات میں بارہا اس بات کو بھی اٹھایا ہے. یہ جو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کچھ عرصے سے کہ کراچی میں خبر آتی ہے کہ ایک فلاں جگہ سے اسلحہ نکلا ہے اور یہ اسلحہ MKM لندن کا ہے اور اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جانا تھا. الطاف بھائی نے بھی یہ بات اٹھائی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ضمیر پرست لوگ ہیں, حق پرست لوگ ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں آخر کون سا میکینزم ایجاد کر لیا گیا ہے کہ اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور آتے ہی یہ خبر آ جاتی ہے کہ یہ MKM لندن کا ہے. کوئی فورینسک ایگزامینیشن نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی ثبوت نہیں, اور یہ خبر آ جاتی ہے کہ یہ MKM لندن کا اسلحہ ہے اور دہشت گردی میں استعمال ہونا تھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلحے کے ساتھ کوئی ایسی ڈیوائس لگی ہوتی ہے جو آدمی فوراً بھل بھل کر کے بولنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ MKM لندن کا ہے اور مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا. کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں, یہ ماضی نہیں, آج کے اس دور میں لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, وہ ان سب چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں قانون کو مذاق بنوایا جا رہا ہے؟
بند کیا جائے یہ ڈرامہ. اور جو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں کہ آج 200 لوگ ادھر مار دیے, 150 ادھر مار دیے سانحہ 7 کے بعد یا لاہور کے سانحے کے بعد, کبھی یہ بھی تو بتایا جائے کہ یہ لوگ جو کیمپ لگائے ہوئے تھے یا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے, یہ ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا, ان کے پیچھے کون ہے؟ کبھی یہ نام بھی سامنے قوم کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایم کیو ایم کے بارے میں تو جھوٹے سچے بیانات 24 گھنٹے میڈیا پہ آپ چلواتے رہتے ہیں. کبھی یہ بھی تو بتایا جائے کہ ان پراکسیز کو کس نے بنایا, کس نے پالا, اور آج تک کون ان کو جو ہے وہ پالتا رہا ہے. آج پاکستان میں جو لاقانونیت ہے, یعنی ہم ایک طرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں, نمبر 2 ہیں, نمبر 3 ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ہم آج اس مشکل میں ہے کہ اپنے یہاں کوئی ٹورنامنٹ نہیں کرا سکتے اسپورٹس کا. بڑے کھلاڑی آنے سے انکاری ہیں ہمارے ملک میں. بہت سارے لوگ پاکستان اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کے فارن آفیسز میں باقاعدہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہوئی. یہ جو دہشت گردی کے واقعات جن کی وجہ سے یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہیں, ان کی ذمہ دار ایم کیو ایم نہیں ہے. لیکن اگین پاکستان کے عوام کو یہ منجن بھیجا جاتا ہے, یہ چورن بھیجا جاتا ہے کہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی وجہ سے, تاکہ اپنے اعمالوں پر سے جو ہے وہ توجہ ہٹائی جا سکے, اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. میں پوائنٹ ایسا رہتا ہوں, اس حوالے سے الطاف بھائی نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات, اپنے جو ان کے آڈیو میسیجز جا رہے ہیں اس میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے اس حوالے سے الطاف بھائی بہت عرصے سے نشاندہی کر رہے تھے کہ پاکستان میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ کہا تو تمام لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار تھی. خود پیپلز پارٹی کے وزراء نے, وزیر اعلیٰ نے ڈینائی کیا, کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک کائنڈ آف ریڈیکیول کیا الطاف بھائی کے بیانات, ان کے جو ثبوت و شواہد کے ساتھ بیانات تھے. پر آج پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ الطاف بھائی کی جو باتیں تھیں وہ درست تھیں. الطاف بھائی نے یہ کہا کہ پاکستان میں ISIS آ چکی ہے اور پھیل رہی ہے, پھر ڈینائی کیا گیا اس کا. اور آج جو واقعہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ISIS کی جو ذیلی تنظیم ہے اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ الطاف بھائی نے جو کچھ کہا وہ کسی کو برا لگا ہوگا, لیکن وہ پاکستان کے عین مفاد میں. لیکن ہم سچ بولنے والوں کو اپنی راندہ درگاہ کر دیتے ہیں, ان کو ملک دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں. کہ ملک دشمن بنانے کا ڈرامہ, یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ڈرامہ خدارہ بند کیا جائے. میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ 7 کے دھماکے کے جو اصل ملزمان ہیں ان کو نہ بچایا جائے. آج میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ اس میں خود حکمران سندھ کی جماعت پیپلز پارٹی اس کے لوگ ملوث ہیں. تصویریں بھی آ رہی ہیں, ان کے نام بھی آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے, اس کے لوگ اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار رہتے ہیں. وہ کوشش کریں گے کہ حقائق کو تبدیل کیا جائے. میں پاکستان کے حکمرانوں سے, خاص طور پہ آرمی چیف سے اور ISI چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جو اصل انسانیات کے ملزمان ہیں ان کو سامنے لائیں. MKM ایک فورس فار گڈ آف پاکستان ہے. MKM ایک محب وطن جماعت ہے. الطاف بھائی پاکستان کا درد رکھتے ہیں. وہ پاکستان کے مڈل کلاس غریب طبقے کے عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں لبرل اور پروگریسو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ اسٹیٹ جو قائد اعظم کے اصل خوابوں کی ترجمان ہو. خدا را کہیں نہ کہیں تو یہ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ان کی اصل نیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کے عوام کو ہوگا. 7 کا دھماکہ 7 میں ہوا ہے, لاہور کا دھماکہ لاہور میں ہوا ہے. اسی طرح پاٹا, پشاور میں اور کوئٹہ میں دھماکے ہوئے. ان کی ملزمان کو وہیں تلاش کریں. فیڈرل ایریا میں
MKM کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مار کے یا نام آباد میں چھاپے مار کے آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تعصب پر یقین رکھتے ہیں, آپ اصل مجرمان کو بچانا چاہتے ہیں. میں پچھلی بریفنگ میں بھی مطالبہ کر چکا ہوں اور آج پھر الطاف بھائی اپنے بار بار آڈیو میسیجز کے ذریعے بھی مطالبہ کرتے رہے کہ جہادی بینڈ آؤٹ فٹس کے لیڈرز کھلے عام آزادی سے آج بھی گھوم رہے ہیں, اور لرنڈ پروفیسر ہارورڈ کے پڑھے ہوئے, ہل یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, فلاسفی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے ہیڈ PhD اسکالر پروفیسر حسن ظفر عارف جیل میں, مومن خان مومن جیل میں, اسی طرح اور MKM کے لیڈرز جیل میں. کوئی ان پہ الزام نہیں, نقص امن کے الزامات میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص طور پہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے جو آپ کے کراچی میں جو آفیسرز ہیں ان کو ہدایت کرے کہ ان کی بیل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں, اعتراض نہ ہونے دیں اور ان لوگوں کو فوری طور پر رہا کروائیں. پریس کانفرنس کے آخر میں الطاف بھائی کی جانب سے, MKM کی جانب سے, MKM کے ایک ایک کارکن اور ہمدرد کی جانب سے جو پاکستان میں گزشتہ دنوں بم دھماکوں میں جو لوگ جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, تمام زخمیوں کو جلد از جلد صحت یابی عطا کرے, اور جو لوگ اس بربریت کے ذمہ دار ہیں, جو ان بے گناہوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں, جو سہون شریف جیسی مقدس جگہ پر جس کی جہاں کروڑوں لوگ برسہ برسے جاتے رہے وہاں پہ بربریت کے ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے. میں اگین پریس کانفرنس کے اینڈ میں یہ پیغام پھر دوں گا کہ MKM از اے فورس فار گڈ. الطاف بھائی پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, اب یہ پاکستان کے حکمرانوں پر میسر ہے, منحصر ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے براتر ہو کر الطاف بھائی کا پیغام سمجھیں اور اس کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کریں. میں اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا شکر گزار ہوں. یوسف بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو ساری صورتحال ہے تو اس کے خلاف کوئی لندن میں یا پاکستان کے اندر کوئی آپ کی تنظیم, آپ کی جماعت جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, پلان رکھتی ہے؟ جی, ہم نے ابھی پچھلے دنوں بھی پاکستان ہائی کمیشن میں مظاہرہ کیا تھا. کل نیو یارک میں UN بلڈنگ کے سامنے ہمارا مظاہرہ تھا. ہمارا آج کراچی میں مظاہرے کا پلان تھا, لیکن سندھ حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. آلریڈی 50 لوگ اورنگی ٹاؤن میں اریسٹ ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ مزید گرفتاریاں کرنے کا ان کو کوئی جواز ملے, لیکن جیسے ہی جہاں جس طرح ممکن ہوا ہم انشاءاللہ اپنا پروٹیسٹ کا حق محفوظ رکھتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ذرا سی بھی پاسبلٹی ہو ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی اور نہیں کرنا چاہے تو میں ایک سوال اور کر سکتا ہوں. ہاں, یہ PSL کی فائنل جو ہے یہ لاہور میں ابھی کروانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, تو آپ MKM بطور MKM پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے باوجود ایک فائنل جو ہے وہ لاہور میں کروانے کا کیا گیا فیصلہ ہے. بالکل اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں پاکستان میں نے یہ تو ہمیں میڈیا کو فورس کیا جاتا ہے کہ MKM کو جو ہے وہ ڈیمونائز کیا جائے, ورنہ MKM تو پاکستان کی ترقی اور اس کی تعمیر کا میں ایک پارٹنر ہے. یہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ سن 2000 سے لے کے 2008 تک MKM نے کس طرح جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کیا ہے. بالکل ہونا چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف لاہور میں کیوں, آپ آپریشن کر رہے ہیں اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے, تو آپ کراچی میں کیوں نہیں کراتے؟ کراچی میں بھی کرائیں, پشاور میں بھی کرائیں, کوئٹہ میں بھی کرائیں, فیصل آباد میں بھی کرائیں, پنڈی میں بھی کرائیں, سب جگہ کرائیں. پاکستان سب کا ہے, اور یہ PSL کا مقابلہ یا چائنا کے کوئی جو ہے وہ حکمران آئیں یا کسی اور ملک کے حکمران آئیں. دیکھیے ہم خود تقسیم کر رہے ہیں, دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, جو آتا ہے اس کو لاہور لے کے جایا جاتا ہے. جو آتا ہے قابل ذکر کوئی بھی پرسنالٹی آتی ہے اس کو لاہور لے جایا جاتا ہے اور وہیں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. سر یہ گورنر جو سندھ ہیں, سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جو الطاف حسین صاحب کی ہمدردیاں ہیں وہ مشاہد اللہ خان صاحب کے ساتھ تھی. الطاف حسین صاحب یہ چاہتے تھے کہ گورنر سندھ مشاہد اللہ خان صاحب کو لگایا جائے, جبکہ مسلم لیگ نے لگا دیا محمد زبیر صاحب کو.
تو کیا باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ احتجاج کا کوئی پلان کرتے ہیں کوئی آپ، کیونکہ آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو آگے کیا آپ کا ارادہ ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں میں تو پہلے تو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مشاہد اللہ صاحب کو کوئی ایسا ہماری طرف سے کوئی ایسا انڈیکیشن نہ تھا نہ ہے، کوئی ایسی الطاف بھائی کی خواہش نہیں تھی بقول کہ مشاہد اللہ صاحب کو گورنر بنایا جائے سندھ کا، اس لیے مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آئی، لیکن میں اس کی کیٹیگوریکلی تردید کرتا ہوں۔ اور دیکھیں سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جو شہری علاقوں کی جماعت ہے، یہ سب کو پتہ ہے وہ ایم کے ایم، اور نون لیگ نے یہ انتہائی ان ڈیموکریٹک حرکت کی کہ کوئی کنسلٹیشن ایم کے ایم سے نہیں کی۔ یہ ایک باقاعدہ ایک سوشل کانٹریکٹ چلا آ رہا ہے ایک طویل عرصے سے سندھ میں کہ وزیر اعلیٰ سندھی ہوگا، اور جو کہ 2 لسانی صوبہ ہے سندھ میں، آپ کو پتہ ہے اربن اور شہری بنیادوں پر کوٹا سسٹم پورے ملک میں نہیں ہے، لیکن سندھ میں جو ہے وہ دیہی اور شہری ایک تقسیم ہے۔ اسی بنیاد پہ یہ طے ہوا تھا 70s میں کہ 2 لسانی صوبہ ہے، تو چونکہ وزیر اعلیٰ سندھی ہوتا ہے تو گورنر ہمیشہ جو ہے وہ ایک مہاجر کو لایا جائے گا، ایک اردو بولنے والے کو لایا جائے گا۔ لیکن اس جو روایت ہے، اس کانٹریکٹ کو نون لیگ کی حکومت نے وائلیٹ کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت آپریشن چل رہا ہے، اس وقت اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فیصلے پر لوگ خوش ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹلی محفلوں میں، آپ محلوں میں آپ ان کے ڈسکشن سنیں تو اس پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے۔ ان گورنر کے حوالے سے لوگوں کو کوئی ہمدرد نہیں ہے، ان کو ہاں اگر آپ صوبے میں ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ کوئی پرماننٹ رہنے والا، کوئی میں تو کہتا ہوں اگر پنجاب سے ہو، کے پی سے ہو، بلوچستان سے رہتا ہو، اگر تعصب ختم ہو جائے، ہمارے یہاں سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کسی کو بھی جو ہے وزیر اعلیٰ یا گورنر بنا سکیں، کاش ایسا ماحول ہو جائے۔ لیکن آپ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہو کہ سندھی کو ہی ہر حالت میں وزیر اعلیٰ آنا ہے، مہاجر کو آنا ہی نہیں۔ یعنی امریکہ میں ایک سیاہ فام بن سکتا ہے، امریکہ کا صدر براک اوباما ایک سیکنڈ جنریشن پاکستانی صادق محمد صادق خان، وہ لندن کے میئر بن سکتے ہیں، اور لندن والوں نے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں 1947 سے یہ وقت ہو گیا، لیکن آج تک سندھ میں اردو بولنے والا ایک بھی وزیر اعلیٰ نہیں آیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ تعصب نہیں ہے اور آپ کو پریشانی ہے۔ سر یہ آپ نے جو بات کی ہے تو جو ایم کے ایم آپ کی جو تنظیم ہے لندن کی، اس کی کراچی میں کون نمائندگی کر رہا ہے، اور جو ابھی میئر بنے ہیں وسیم صاحب، کیا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں 2 آپ کے سوال ہیں کہ نمائندگی تو ہماری ہے، اس طرح ہے کہ لوگ آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہیں، لیکن 22 اگست کو جو کچھ ہوا اس کے بعد الطاف بھائی نے جو رابطہ کمیٹی بنائی، اس پہلے مرحلے پہ ایک کمیٹی اناؤنس کی، اس کے سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، دوسرے مرحلے پہ اناؤنس کی، ان سب کو گرفتار کیا گیا، تیسری لاٹ لے کر آئے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج جیلوں میں جو مومن خان مومن، ساتھ ہی اسحاق بھائی تو ریلیز ہو گئے، لیکن پروفیسر ظفر عارف ہو گئے، یا اشرف نور بھائی ہو گئے، یا اور ہمارے جو لوگ ہیں، اور ایک تو ہمارے معاون ہیں رابطہ کمیٹی کے سلیم شہزاد بھائی، وہ تب تک لاپتہ ہیں گرفتاری کے بعد، آج تک نہیں پتا۔ اسی طرح بھی میسو کے سیکرٹری جنرل ہمارے لاپتہ ہیں۔ تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، جو ہمارے بی میسو کے جو سیکرٹری جنرل احمد بیگ بھائی لاپتہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں، لیکن جو سامنے آتا ہے، جس کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں الطاف بھائی، جس کے ہاتھ میں پرچم دیتے ہیں، اس کو رینجرز فوراً گرفتار کر لیتی ہے۔ تو اسی لیے بار بار ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں آپ وہاں پولیٹیکلی آپریٹ کرنے کی اجازت دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ وہاں کتنی سپورٹ ہے۔ سر ابھی آپ نے سلیم شہزاد صاحب کا نام لیا، تو آپ تو ان کو اون کر رہے ہیں، لیکن جب وہ لینڈ ہوئے تھے کراچی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایم کیو ایم لنڈن کو 3 طلاقیں دے دی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بڑی دردناک فوٹو دکھائی ہے جو کہ ریاستی اداروں کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تشدد کا نشانہ بنی ہے۔ تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی ایک فائل لے کے آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ دوسری طرف سے بھی، یعنی آپ کی طرف سے بھی، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ سارے تشدد کے وہ مناظر دکھاتے ہیں، فوٹوز دکھاتے ہیں، ڈرلنگ کے ہی، اور ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے بھی کہا کہ گورنر کے لیے کسی سے بات چیت نہیں کی گئی، تو جب آپ گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہیں، آپ کے جو ورکر یا جو عہدیدار ہیں
वो गिरफ्तारियों के खौफ से या तो अंडरग्राउंड है या बैरून मुल्क है, तो वो किससे बात करते हैं? देखिए मैं तरतीब से चलता हूँ। ये जो सलीम शहजाद नहीं, ये वो सलीम शहजाद नहीं है, सिर्फ नामों की ममास ले आता है। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, उनसे हमारा जो सलीम शहजाद जिन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सलीम शहजाद जो हैं ये एक हमदर्द थे जो 22 अगस्त के बाद फाल हुए एमकेएम में, और उसके बाद इनको मुआविन का काम दिया गया। पहले तो ये आपकी क्लैरिफिकेशन कर लूँ मैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई एमकेएम ने भी जुल्म किया। 92 में ऑपरेशन शुरू किसने किया? एमकेएम ने शुरू किया, ये जनरल आसिफ नवाज ने। इसका सवाल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जनरल आसिफ नवाज ने शुरू किया। हम मुहब्बे वतन थे, हम पे जनापुर का इल्ज़ाम लगाया गया, बाद में कहा गया सॉरी हमने झूठा इल्ज़ाम लगाया। आपने किसी की हुब्बुल वतनी की, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, माँ बहन एक कर दिया, उसको पूरी दुनिया में आपने गद्दार कह दिया। उसके बाद आपने 2 लाइन का प्रेस रिलीज करके कहा सॉरी। हम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए और आज तक हमारे साथ ही धब्बा लगा हुआ है। ऑपरेशन शुरू हुआ, हजारों लोगों को दर बदर, हम खुद जिला वतन, अल्ताफ है जिला वतन। अब अगर आपको सच मालूम करना है तो देखें, पुलिस वाले जो हैं, जो ये नाम लगा रहे हैं, उनसे कहें पहले सवाल का जवाब दें कि 2 हुकूमतें पाकिस्तान के 2 सुदूर मुमलिकत ने बरतरफ की। ये इस इल्ज़ाम में नहीं कि पुलिस वालों को कत्ल हुआ, बल्कि इस इल्ज़ाम में कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एमकेएम के कारकुनों को कत्ल किया। ओनस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर है। अब हम तो इस हद तक जाने को तैयार है कि आप कहेंगे कि आप गैर मुल्की इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला है ट्रस्ट का। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जिस तरह हमारे साथ सलूक किया है, हम उनको कैसे ट्रस्ट कर लें? तो इसका हल ये है कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आप बना दें और उसमें उन लोगों को लेकर आएँ जो इंटरनेशनली जिनकी जस्टिस सिस्टम में रेपुटेशन, वो आएँ, कमीशन बनाएं और गवाहान को बुलाएं। हम अपना केस लेकर आते हैं, हुकूमत अपना केस लेकर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब आपके सामने आ जाएगा कि हमारे साथ क्या सलूक होता है। और फाइनली देखें, जब शहबाज शरीफ साहब सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए रब्ता कर सकते हैं अल्तावाई से लंदन, तो गवर्नर के मसले भी रब्ता कराची में ग्राउंड सिचुएशन अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हमने सबने देखा है कि जेलों में भी लोगों की मुलाकातें होती हैं। जेलों में भी प्रोफेसर आरिफ से मुलाकात कर सकते थे, और नहीं करना चाहें तो लंदन में तो एमकेएम का सेक्रेटरीट 24 घंटे काम कर रहा है। देखिए, जहाँ विश होती है, जहाँ विल होती है ना, वहाँ रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। लेकिन जब विश और विल ही नहीं थी तो जाहिर सी बात है नहीं होना था। और फिर आखिरी बात मैं ज़रूरी कहूँगा कि देखें, इस ऑपरेशन को 3 साल से कहीं ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इस दौरान 10,000 से ज़ायद छापे मारे गए, 8,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। आज भी एमकेएम के 1,000 से ज़्यादा कारकुनान जेलों में हैं। लेकिन इन 10,000 छापों में कहीं एक गोली नहीं चली, कहीं एक मुकाबला नहीं हुआ। तो इस पर पुलिस वाले किस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं? हम तो अमन पसंद जमात थे, हम अमन पसंद जमात हैं। हम पर जिनापुर समेत जितने इल्ज़ाम लगाए गए, जब वहाँ लगाए गए, यहाँ लगाए गए, सब गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगे हैं वो आज तक अपनी जगह कानूनी तौर पर बरकरार हैं। मैं फिर ही कहूँगा, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल सुपरविजन में बनवा लीजिए। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अगर वो कमीशन हमें कसूरवार साबित करता है तो जो सज़ा जुर्म करने पर पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, रेंजर्स और फौज के लोगों को मिलेगी, उसी तरह हमें भी सज़ा देगी। हम अपनी सज़ा जो है आपको जल्दी से कबूल करेंगे। मैं इसके साथ ही नदीम भाई, सिर्फ एक और सवाल छोटा सा कि आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में एक वाक़या हुआ रेड वारंट के हवाले से, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जो वज़ारत दाखिला की तरफ से जो इशू हो रेड वारंट, असल में चौधरी निसार साहब जो है वो बहुत बड़े, आपको पता है कि मद्दाह हैं जिहादी आउटफिट्स के। उन चाहे वो आईसिस वाले हों, चाहे वो सिपाही साहबा वाले हों, चाहे मौलाना अब्दुल अजीज़ वाले हों, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज को शहीद किया, उन तमाम लोगों के लिए हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनके दिल में बड़ी मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वज़ीर दाखिला साहब कभी एक लफ्ज़ नहीं बोलते। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे वज़ीर दाखिला साहब कोई बयान नहीं देते। लेकिन वो
الطاف بھائی کے خلاف جو ہے وہ ریڈ وارنٹ جاری کرانے کا ہمیں بہت شوق ہے. پہلے تو وزیر داخلہ صاحب سے تو دیکھیں نا, آپ اور ہم سب یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں وزیر داخلہ صاحب آپ الطاف بھائی کو چھوڑ دیجیے, پہلے یہ بتائیے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کیسے نکلا وہاں سے, اس کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے, امریکن کو کیوں آنا پڑا, یا ملا منصور کو ڈرون میں کیوں مار دیا گیا وہاں پہ, یا ملا عمر جو ہے وہ پاکستان کے ایک ہاسپٹل میں اس کا انتقال ہوا, وزیر داخلہ صاحب آپ کی حکومت اسے کیوں نہیں پکڑ سکی. آپ برٹش سسٹم کو آپ بعد میں برا کہیے گا, آپ کا حق ہے کہیے گا, پہلے اپنا سسٹم آپ درست کر لیجیے. آپ کس منہ سے کسی پر الزام لگائیں گے؟ آپ کے اپنے ملک میں نون انٹرنیشنل جو ہے وہ وانٹیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے انٹرنیشنل لیول پہ جن کے خلاف UN میں قراردادیں آ چکی ہیں. یو ہیو ایبسولوٹلی نو مورل گراؤنڈ کہ آپ اس قسم کی کوئی بات کر سکیں. اور اگر وزیر داخلہ صاحب سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو آئی واش چل رہا ہے کہ ہم نے 200 ادھر مار دیے 250 ادھر مار دیے, with all due respect to our law enforcement agencies, صرف ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جب آپ امریکہ میں رہ کر ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جب ہلیری کلنٹن وزیر خارجہ ہو کر جو لیبیا کا کیس تھا اس میں FBI اور کانگریشنل ہیئرنگ کو فیس کر سکتی ہیں, جب صدر نکسن کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, جب پوری دنیا میں مواخذہ ہو سکتا ہے باوردی اور بے وردی حکمرانوں کا, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں یہ سوال کرنے کا آئینی قانونی جمہوری حق ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, جن کو مارا جا رہا ہے, کبھی ان کی لاشیں دکھا دیں کہ کون لوگ مارے جا رہے ہیں, کبھی جن کیمپوں کو نشان بنایا جا رہا ہے ان کیمپوں کی تصویر دکھا دی جائے. تو آپ کو دعوے مشکوک نظر آ رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے کہ ہم نے اتنی ٹیررسٹ مار دی ہے, فلاں جگہ آپریشن ہوا, اتنے جو معاملہ, یہ بھی آپ کو مشکوک نظر آ رہے ہیں حکومت؟ دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ 3.5 سال سے پھر آپریشن کیا ہو رہا تھا, تو 3.5 سال سے جو دعوے آ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیے اتنے مار دیے, سب کو صاف کر دیا, یا تو وہ دعوے جھوٹے تھے یا یہ دعوے جھوٹے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے 3.5 سال کے آپریشن میں سب صاف کر دیا تھا تو آپ کو اب دوبارہ اسٹرائک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر تو آپ کو راحیل شریف صاحب کو بھی بلانا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے راحیل شریف صاحب 3.5 سال آپ نے, شکریہ راحیل شریف کے, آپ نے بینر لگوا دیے, پوری دنیا کو آپ نے یہ مجدہ سنا دیا کہ آپ نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ان کی کمر توڑ دی. اب یہ آپ یہ لیگیسی ان کو غریب یہ جو ہمارے نئے جو آرمی چیف آئے ان پر کیسے چھوڑ کے چلے؟ وہ تو بیچارے آئے پاور میں اس امید پہ خوشی کے ساتھ کہ اب شاید میں کوئی پروفیشنل کام کروں گا, لیکن مجھے تو بعد پھر جو ہے ان کے کیمپوں پہ شیلنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو راحیل شریف صاحب 3.5 سال آپ کس پہ شیلنگ کرتے رہے, آپ کس کو مارتے رہے؟ اب یہ پھر ہم سنیں گے, پھر 2-2.5 سال بعد کوئی نیا آئے گا, وہ کہے گا ہم نے بھی اب کیا اپنے حصے کا. یہ تو اس طرح کا ہو گیا کہ ایک سڑک کا ٹھیکہ دیا گیا 1 کروڑ روپے میں, اس کے بعد الیکشن ہوا, پھر اسی سڑک کا 1 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. تو پوچھا گیا بھائی ابھی پچھلے سال تو 1 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی وہ پہلے والے تھے, انہوں نے اپنا کام کیا, اپنا بنا لیا, اب ہم لوگ آئے, ہمارا بھی بات ہے. اب یہ کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ ایویڈنس مانگنے کا مطالبہ, اور یہ میں فریز یوز کروں گا, ہمارے جو اینکر ہیں بڑا معصومانہ ایک مطالبہ ہے کہ قوم کو بتا دیں ایک بار کہ بھائی آپ جو مار رہے ہیں وہ کون ہے, ونس فار آل آپ اس کو ختم کر دیں. اور ہم بخدا, میں سرکاسٹکلی نہیں کہہ رہا ہوں, ہم بھرپور طریقے سے فوج کے ساتھ ہیں اس معاملے میں, پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم آج بھی فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری نیتوں پہ شک نہ کیا جائے, ہمارے دل دکھے ہوئے, ہمارے لوگ مرتے ہیں, ظلم ہوتا ہے, تلخ باتیں ہم کر جاتے ہیں, ہم تو لیکن باتیں کر رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. سر یہ جو ابھی کاظمی صاحب نے سوال کیا بڑا ویلڈ ہے ریڈ وارنٹ کے حوالے سے, اور اس کا سیکوینس یہ ہے کہ جو ہمارے ادھر جو ایشین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ریڈ وارنٹ کے حوالے سے اور قائد MKM کے حوالے سے ہوم سیکرٹری سے بھی بات کرتے ہیں, اور جب وزیر داخلہ برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کرتے ہیں تو جو مین ہیڈ لائن نکلتی ہے وہ قائد MKM کے بارے میں نکلتی ہے. تو کیا آپ کو کوئی خوف یا کوئی آپ کو کوئی جو آپ کے وکلا ہیں انہوں نے کوئی رائے دی ہے کہ کسی بھی طور پر الطاف حسین صاحب کو یہاں سے ڈپارٹ کیا جا سکتا ہے یا ریڈ وارنٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے اس لیے کہوں کہ 1992 سے یہ سب ڈرامے بازیاں فیس کر رہے ہیں. ہم آج ہمارے لیے کو نیا نہیں ہے, 92 کے آپریشن میں بھی الطاف ایکسٹریڈیشن کے لیے
पूरी कोशिश की गई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो बाकायदा 1996 में जब वो यूएन जा रही थी अपनी बरतरकी से पहले, जो लास्ट वो यूएन सेशन उन्होंने अटेंड किया है सितंबर 1996 में, तो यहाँ रुकी थी। और ज़माने में बरतानवी जो है वो वज़ीर दाखिला को वो एक पूरा एक जो है वो फाइल दे के गई थी बकर उनके जो एविडेंस थी अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़। उसमें मेरा भी बहुत सारी चीज़ों में नाम था कि जो है लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान की वो अदालतें नहीं हैं जो समोसे पे एक्शन लेती हैं और जो है वो मुल्क तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ है, जो चीज़ आएगी बिलाखिर उसको कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो चूँकि अल्ताफ़ भाई ने कोई जुर्म नहीं किया है, उनका दामन साफ था, उनका दामन साफ है। जब मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन यहाँ चल रही थी तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हमने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं किया। हमने अपने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मौक़िफ़ पेश किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गया। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अल्ताफ़ भाई ने कोई जुर्म नहीं किया। इस हवाले से उनका दामन साफ है, उनके हाथ साफ हैं। अगर बात कहीं आगे जाएगी भी कि उसमें तो बिलाखिर एविडेंस सारी कोर्ट में आएगी ना। अल्ताफ़ भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, जब जो चीज़ हुई नहीं है तो आप साबित कैसे कर सकते हैं? तो हम जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम मुतमईन हैं और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अगेन ये सब असल में मंजन और चूरन इसलिए भेजा जाता है कि चौधरी निसार साहब से लोगों ने कहा कि आप मौलाना अब्दुल अजीज़ को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने और MKM के पार्लियामेंटेरियन ने एक पूरी लिस्ट उनको थमा दी कि ये FIR है। उसके बाद से वज़ीर दाखिला जो है वो गायब हैं। वो अपने घर आके बुला के मुलाकातें करते हैं उन लोगों से। इस्लामाबाद के हार्ट में, पिंडी में वो लाल मस्जिद मौजूद है जहाँ से पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज को शहीद किया गया और जहाँ से बाकायदा दाइश के हाथों पर बैठ की वज़ीर दाखिला साहब उसके खिलाफ एक्शन लेते नहीं। और आज सोशल मीडिया पे मैंने नहीं, पंजाब के साहब ही चला रहे हैं। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ इस गुफ्तगू के एंड पे। आप देखिए कि एक नया वहाँ पे सेंटर बन रहा है टेररिज्म का, गाजी फोर्स के नाम से, जी सेक्टर के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले पंजाब के साहब ही इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और आप एक नया सेंटर बना रहे हैं। अगर हम इन सवालों को हेड ऑन फेस नहीं करेंगे तो देखिए हम इसी तरह दायरों में घूमते रहेंगे। मैं इसके साथ ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।